الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، گھر میں کئی افراد رہتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ سب کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو، تو آیا سب کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی ایک حصہ یوں سمجھ لیں کہ اگر بکری یا بکرا کرنا ہے، دمبا کرنا ہے یا بھیڑ کرنی ہے، یا پھر 7 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے کہیں رکھنا ہے، تو آیا گھر میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوگی یا ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان میں بر صغیر میں دو طرح کے فرقے سمجھ لیں، جماعت سمجھ لیں، موجود ہیں۔ ایک ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیروکار مقلدین، یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقریر کرتے ہیں، اور انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، جو احکام شریعہ بیان کیے ہیں، واضح ہے ان کی بنیاد جو ہے قرآن و حدیث ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں قرآن حدیث میں حکم موجود نہیں ہے تو قیاس کی صورت میں، استنباط کی صورت میں قرآن حدیث سے مسئلے کا استنباط کیا ہے، ورنہ اصل ماخذ جو ہے ان کے لیے، اصل جو بنیاد ہے وہ قرآن حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث میں سے جو احکام ہے، جو انہوں نے تشریح کی ہے، ان کی پیروی جو ہے کرنے والے انہیں احناف کہا جاتا ہے، حنفی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تو حکم یہی ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے، جو الگ الگ کما رہا ہے اور الگ الگ اس کے وسائل ہیں، تنخواہیں ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی لازم ہے۔ جو عاقل و بالغ ہیں اور مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ شوہر تو کما رہا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے وسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ بیوی یا تو نوکری کر رہی ہوتی ہے، اگر نوکری نہ بھی کرے تو اس کے پاس سونا اور چاندی ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ خواتین سونا اور چاندی استعمال کرتی ہیں، شادی کے موقع پر بھی والدین کی طرف سے ملتا ہے اور پھر شوہر کی طرف سے بھی سونا ملتا ہے، تو سونا ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے واضح ہے کہ بیوی پر الگ قربانی لازم ہوگی، مرد بھی صاحب نصاب اور بیوی بھی صاحب نصاب۔ اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تعلیم بھی حاصل کر چکے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، تو وہ الگ الگ کما رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس، ہر ایک کے پاس الگ الگ وسائل بھی ہوتے ہیں، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، بہت سارا سرمایہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو گھر میں اگر 5، 6 یا 7 افراد ہیں، جو بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، اور سارے کما رہے ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی۔ یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ ہمارے ہاں غیر مقلدین بھی ہیں، اگرچہ تقلید جو ہے ضروری ہے، تو غیر مقلدین موجود ہیں جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث، اگرچہ لفظ درست نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ غیر مقلدین ہیں۔ ان کی رائے جو ہے وہ الگ ہے، وہ کہتے ہیں گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے ایک قربانی کر لی جائے تو کافی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، ایک قربانی جو ہے کافی ہو جائے گی۔ تو کیونکہ ہم حنفی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر تو طرح طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک جو ہے اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اور جو اس کی رائے کے مطابق حدیث ہوتی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اسے بنیاد بنا کر باقی لوگوں کے ذہن میں بھی اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہے۔
تو یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہمارے سامنے بھی حدیث ہے، اور جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں یقیناً وہ حدیث بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور پھر ہمارے احناف جو اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ لہذا جو بھی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہو اور کوئی ایک حدیث سنا رہا ہو تو اس کے پیچھے نہیں چلنا، واضح ہے کہ وہ غلط بات نہیں کر رہا، صحیح بات کر رہا ہے، لیکن وہ غیر مقلد ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے، جبکہ ہم حنفی ہیں، ہمارے سامنے جو ہے الگ حدیث ہے، تو ہم نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے دلیل بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يقربن مصلانا، فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اور نصاب صرف 3 دن کے لیے ہے، 10، 11، 12 جو قربانی کے دن ہیں، ان میں سے کسی دن بھی فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب بن جائے، واضح ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، اس لیے پہلے سے انتظام کر چکا ہوتا ہے، تو فرمایا جو بھی، یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے سارے افراد میں سے ایک کافی ہے، فرمایا من واجدہ، من یعنی جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کر رہا، تو فرمایا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو احناف جو ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جو صاحب نصاب ہوگا وہ الگ الگ جو ہے قربانی کرے گا، تو یہ حدیث بنیاد ہے۔ دوسرا تو جی یہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، جیسے دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو جس طرح ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ لازم ہوگی، ہر ایک پر الگ الگ نماز لازم ہوگی، ہر ایک پر الگ الگ حج لازم ہوگا، اسی طرح روزہ لازم ہوگا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک فرد جو ہے نماز پڑھے اور کہے کہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے زکوٰۃ دے دے، کہے کہ سب کی طرف سے زکوٰۃ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا، مرد ہے، عورت ہے، اولاد ہے، والد ہے، دادا ہے، گھر کا سربراہ، یہ جو بھی فرد ہے، جو صاحب نصاب بنے گا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہی حکم ہے قربانی کا، کہ قربانی کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے ہر ایک پر الگ الگ قربانی لازم ہے۔ تو علماء نے جو ہے، اور پھر اس کے علاوہ تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ جو آپ کو سامنے بیان کر چکے ہیں، تیسرا آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے، الگ قربانی کی ہے، اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ قربانی کی ہے، اور پھر اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے قربانی کی ہے، یعنی ازواج مطہرات نے بھی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی، جیسا کہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے کہ تم اپنی قربانی کے پاس جا کر کے کھڑی ہو، اور فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوگا تو اس کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی پہلے معافی فرما دے گا۔ تو گویا کہ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ قربانی کیا کرتی تھیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواتین بھی قربانی کریں گی اگر صاحب نصاب ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی حدیث، فعلی حدیث بھی دلیل ہے، اور پھر جو قیاس ہے دیگر عبادات پر قیاس کرنا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے الگ الگ قربانی کرے گا۔ باقی جو دوسرا گروہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم امام مالک علیہ رحمہ کی رائے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ غیر مقلدین کی بات کو تو اہمیت نہیں دینی، کیونکہ وہ تو غیر مقلد ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، جبکہ تقلید جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جامع ترمذی کی جو حدیث ہے جو امام مالک بنیاد بناتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے قربانی کر لے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کی توجیہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جامع ترمذی میں ایک روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتا تھا، اور اس بکری سے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، جیسا کہ امام مالک اور امام بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کر کے یہی کہا کہ ایک بکری ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو اس کی توجیہ علماء نے یہ بیان کرتے ہیں، اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا، باقی واضح ہے کوئی بھی نہیں کما رہا ہوتا تھا، باقی یا تو چھوٹے بچے ہوتے تھے یا اتنی نہیں، کیونکہ غربت عام تھی۔ جیسے کہ ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ گھر کا سربراہ ہی ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اگر بچے کما بھی رہے تو تھوڑا تھوڑا کما کر کے والد کو دے دیتے ہیں، وہی مالک ہوتا ہے اور وہی صاحب نصاب بنتا ہے۔ بچوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، الگ انفرادی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ صاحب نصاب ہوں، الگ الگ ان کے پاس وسائل ہوں، والد ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا وہی اکیلا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، سب کی طرف سے ہوگی، ثواب تو سب کو مل جائے گا۔ دوسری حدیث کی توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ثواب جو ہے وہ ایک سے زائد افراد کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن عبادت ایک کی ہوگی، نیکی ایک کی ہوگی، واجب ایک کا ادا ہوگا، لیکن اس کا ثواب جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف سے بھی۔ تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ بطور ثواب کے، یعنی ثواب جو ہے جو موجود لوگ ہیں انہیں بھی ملے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اس کا ثواب جو ہے ملنا چاہیے۔ تو الغرض یہ ایک بات تھی، ایک توجیہ تھی جو علماء نے اس کا ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اگر سب کی طرف سے ایک بکری کافی ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ گائے 7 افراد کی طرف سے، اسی طرح جو بڑے جانور ہیں اونٹ ہے وہ بھی 7 افراد کی طرف سے؟ اگر ایک کافی ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس بات کا حکم نہ دیتے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نہارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیۃ علی بودنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کر کے وہاں پہنچے تو کفار رکاوٹ بن گئے، تو احرام کھولا اور قربانی کے جانور جو ہے وہ ذبح کیے، تو فرمایا کہ اونٹ جو ہے 7 افراد کی طرف سے اور گائے بھی 7 افراد کی طرف سے۔ یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے ذکر کی ہے اور یہی فرمایا کہ والامر علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک والشافعی واحمد۔ تو الغرض اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوگی، لیکن جو صاحب نصاب ہوگا، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں۔ ہاں اگر والد جو ہے اکیلا جو ہے تمام کی طرف سے کر دیتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی کرتا ہے، بڑا جانور لے لیتا ہے، ایک بیوی کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، اور باقی جو ہے 5 بچے ہیں ان کی طرف سے یا 4 بچے ہیں ان کی طرف سے، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس طرح بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔